جو چل رہی تھی پچھلے بھی درس میں، وہ بنی اسرائیل کی تاریخ تھی، اور وہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یہود کی اصل منبع کیا تھا، جہاں سے یہ آئے تھے، اصل وہ جگہ کیا تھی، اور ان کا کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی تھی۔ ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے اولاد تھی، یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ تو جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پھر اس میں ہم نے یہ بھی آپس میں بیچ میں بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل کہاں کے باسی تھے اصل میں، فلسطین سے کیسے مصر کی طرف گئے، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ فلسطین جانا ہوا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف ان کے اوپر آزمائشیں آتی رہیں، بیچ میں فرعون آیا، پھر آخر میں انہوں نے یوشع علیہ السلام کی قیادت میں قبضہ بھی کر لیا بیت المقدس کے اوپر، لیکن پھر اپنی شامت اعمال کی وجہ سے دوبارہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے داؤد علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام کی قیادت میں، جو داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر کا حصہ تھے، پھر دوبارہ قبضہ کیا بیت المقدس کے اوپر۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پھر یہ سفلی قسم کی حرکات کے اندر جادو ٹونے ان چیزوں میں پڑ گئے، نتیجہ یہ ہو کہ دوبارہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور بخت نصر جو ایک بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے بالکل بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کچھ بھی باقی نہیں رہا وہاں پہ، اور یہ سارے قید ہو گئے۔ ان کو تقریباً 70,000 یا اس سے بھی زیادہ یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ پھر بعد میں ایک اور بادشاہ نے بخت نصر کو مغلوب کر کے پھر یہودیوں کو آزاد کر دیا اور ان کو ان کی جگہ کے اندر بھیج دیا، یعنی فلسطین دوبارہ ان کو آباد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ پھر انہوں نے نافرمانی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ سکندر یونانی، اس دوران تورات بھی انہوں نے گم گئی تھی ان سے۔ عزیر علیہ السلام آئے اور آ کے ان کو تورات پوری دوبارہ لکھوائی، زبانی یاد کی تھی، اس پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے آگے پھر دوبارہ وہی رد و بدل شروع کر دی اللہ کی کتاب میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلا عذاب جو ان کے اوپر آیا وہ سکندر یونانی کی شکل میں تھا، کہ سکندر یونانی نے آ کے ان کے اوپر حملہ کیا، اور جو رہی کی صحیح کسر تھی بیت المقدس کی وہ بھی اس نے پوری کر دی، اور ان کو قید تقریباً 2 صدیاں یہ قید رہے۔ پھر اس کے بعد اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور آ کے ان کی قیادت میں ہم دوبارہ عروج پکڑیں گے۔ اس چکر میں یہ لوگ، ان کو اتنا تو اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا علاقہ ہے، بعثت کی جگہ ہے، وہ کون سی ہوگی، تو اس لیے پھر مدینہ کے قریب آ کے آباد ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب تک مکہ کا دور تھا، مکی دور تھا، اس میں ان کا بہت زیادہ کوئی رول تو نہیں تھا، البتہ تھوڑا بہت تھا بیچ میں، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، یہود ہونے کی وجہ سے ان کا ایک لوگوں کے درمیان سٹیٹس تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں تھیں، تو تھوڑا بہت تو تھا۔ جیسے سورہ کہف کا قصہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ کے لوگ ان کے پاس گئے کہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ سچے نبی ہیں جھوٹے نبی ہیں، تو انہوں نے کہا ان سے جا کے 3 سوال کرنا، یہ یہودیوں کے بتائے ہوئے سوال تھے، ان کو کہ 3 سوال کرنا، اگر 2 کا جواب دے دیں اور 1 کا بھول جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ نبی ہے۔ تو اسی طرح ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال کیے، 1 سوال پوچھا اس میں کہ روح کیسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو وہاں پہ یہودیوں کا ایک بہت ڈومیننٹ قسم کا رول تھا، اور بہت واضح قسم کی ان کا ایک کردار تھا، اور 3 بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے، ایک بنو قینوقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا، اور ایک بنو قریظہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ تینوں قبیلوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے لوگوں کے 2 بہت بڑے قبیلے تھے، ان کو لڑاتے تھے آپس میں، ان کی جنگیں چلتی تھیں، ان کو اسلحہ سپلائی کرتے تھے، اور اپنا سٹیٹس برقرار رکھتے تھے۔ کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو ان کے پاس آ جایا کرتا تھا، خود بھی تقسیم ہو کے کچھ ان کی طرف چلے گئے، کچھ ان کی طرف چلے گئے، اور اکسا کے ان کو آپس میں لڑاتے رہے، جیسے آج کر رہے، اس وقت بھی ایسے ہی کر رہے تھے۔ طریقہ ان کا ہمیشہ سے ایک ہی رہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو ظاہر ہے پھر اوس و خزرج، انصار اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی بن گئے، انصار بھی آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور جو ان کا ایک سٹیٹس تھا وہ سارا ختم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ہر بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان رہا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ساتھ سب سے پہلے جو سیاسی کام کیا، وہ سیاسی کام یہ کیا کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر لیے، اور بجائے ان کو اپنا مقابل بنا لیتے، کیونکہ ابھی مسلمانوں کی ریاست تو بہت ہی کمزور تھی نا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بیچارے لوٹے آئے تھے مکہ سے، مال بھی کچھ نہیں تھا پاس۔ تو انصار کا یہ کھلا دل تھا کہ انہوں نے اپنے مال میں مہاجرین کو شریک کر لیا، ورنہ اتنی بڑی آبادی کو کیسے شریک کیا جاتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ کوئی جنگی صورتحال ان کے ساتھ پیدا نہیں کی،
بلکہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بھئی ان معاہدوں کے اوپر ہم آپس میں ایک ساتھ رہیں گے، ہم الگ الگ نہیں ہیں۔ تو لیکن پہلی دفعہ جو بد شکنی عہد شکنی کی وہ بنو قینقاع نے کی، وہ ہم نے پچھلے درس میں اس کے اوپر ہی بات کر لی تھی، بڑا ریکیپ کر لیا ایک طرح سے اس کو۔ تو بنو قینقاع کے ساتھ جو مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، اس کی ایک وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی تھی، وہ ایک عورت کا قصہ تھا، خاتون کا۔ بعض روایات کے اندر بعض سیرت نگاروں نے ایک اور قصہ بھی لکھا ہے۔ وہ قصہ یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے لوگوں کے درمیان گئے، بازار میں گئے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو دعوت دی اور ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو دعوت تھی وہ دعوت دی، ان کو اللہ کو ایک من و توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی۔ تو اس کے اوپر وہ لوگ مشتعل ہو گئے، جو یہود تھے بنو قینقاع کے، وہ مشتعل ہو گئے۔ بدر کی جنگ اس سے پہلے ہو چکی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جملے کسنا شروع کر دیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بدر کے کچھ عرب لوگوں کو اگر ہرا دی ہے تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے، ہم لوگ جس وقت میدان میں آئیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا، یعنی اس کی تعبیر اس طرح کی تھی۔ تو جب اس طرح کی باتیں شروع ہو سکتے ہیں، دونوں باتیں ہوئی ہوں، یہ بھی ہوا ہو پہلے پھر وہ بھی قصہ ہوا ہو، دونوں قصے ہو سکتے ہیں، ایک سبب کے بہت سارے محرکات ہو سکتے ہیں۔ تو نتیجتاً یہ ہوا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے اوپر چڑھائی کر دی اور جنگ ہوئی۔ جنگ تو نہیں ہوئی خاص کوئی، وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو کے مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، آخر مجبور ہو کے نکل آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، معاف اس انداز میں کیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا، ان سے کہا مدینہ سے نکل جاؤ، اپنے ساتھ چیزیں وغیرہ جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن مدینہ میں تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو بنو قینقاع تو مدینہ سے اس طریقے سے نکل گیا۔ اگلا قبیلہ تھا بنو نذیر کا۔ جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا، اس کا قصہ یہ تھا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے تھے تو آتے ساتھ یہودیوں سے معاہدے کر لیے، تو اس معاہدے کے اندر ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا ہے، شریعت کے اندر نا قتل سارے ایک جیسے نہیں ہیں، قتل کی مختلف اقسام ہیں، قتل کی مختلف اقسام ہیں، سارے ہر قتل کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے قتل ہی کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک قتل ہوتا ہے کہ ایک بندہ واقعی پستول یا بندوق یا کوئی چھری یا کوئی ایسی چیز لے کے گیا اور اگلے بندے کو مار کے قتل کر دیے، اس کے بدلے تو قصاص ہوگا، شریعت نے جان کے بدلے جان رکھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ سنایا تھا کہ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو مکہ مارا تھا اور مصری مر گیا تھا۔ اب اس قتل کے اوپر قصاص نہیں آتا، یعنی ایک بندے نے قتل کرنے والا فعل کا اقدام ہی نہیں کیا، نہ جو آلہ اس نے استعمال کیا تھا وہ قتل کا تھا، نہ جو فعل اس نے کیا تھا وہ قتل کا تھا، تو اس بندے کے اوپر قصاص نہیں آئے گا، یعنی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کے بدلے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ شکار کر رہا ہے اور شکار کرتے کرتے اس نے ہرن کا نشانہ لیا، لیکن وہ غلط فہمی ہو کہ وہ ہرن نہیں، وہ انسان تھا پیچھے، وہ لیکن وہ تو کیونکہ پتوں کے پیچھے تھا اس کو پتہ نہیں لگ سکا، اب بندے کو گولی لگ گئی۔ تو اب اس قتل کی سزا قصاص نہیں ہے شریعت کے اندر، تو سارے قتل ایک جیسے نہیں ہوتے، تو بعض صورتوں کے اندر قصاص آتا ہے اور بعض صورتوں میں قصاص نہیں بھی آتا، بلکہ البتہ ہاں اگر قصاص نہیں بھی آتا نا تو بھی شریعت کبھی بھی کسی انسانی جان کا خون رائگاں نہیں جانے دیتی، اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ بہرحال دینا پڑتا ہے، اور اس کے بارے میں کئی تفصیل آ جائے گی کسی موقع پہ، یعنی کس قتل کی سزا کیا ہے، لیکن کوئی بھی صورت ایسی شریعت میں نہیں کہ کوئی بندہ مر جائے اور نہ اس کا قصاص لیا جا رہا ہے نہ اس کی دیت دی جا رہی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یا قصاص ہوگا یا اس کی دیت ہوگی، اور دیت شرعی اعتبار سے کیا ہے، دیت شرعی اعتبار سے 100 اونٹ ہے، یعنی ایک بندے کو قتل کرنے کی دیت 100 اونٹ ہے۔ 100 اونٹ کی قیمت آج کل کیا ہوگی، یعنی اگر 3 لاکھ کا ایک اونٹ ہو 100 اونٹ تو 3 کروڑ روپے کے 100 اونٹ ہیں، یعنی ایک بندے کو قتل کرنے کے اوپر دیت آپ کو اگر 3 کروڑ روپے دینی پڑ رہی ہو، اچھا وہ 3 کروڑ روپے بھی شریعت نے اس کے مختلف طریقے ادا کرنے کے، ادائیگی کے، بعض صورتیں ایسی ہیں بلکہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں قتل کے اوپر دیت صرف قاتل کے اوپر نہیں آتی بلکہ قاتل کے پورے علاقے والوں کے اوپر آ جاتی ہے، یعنی 3 کروڑ روپے جو صرف قاتل نہیں دے گا بلکہ قاتل کے علاقے والوں کو بھی دینا پڑے گا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اگلی دفعہ ہر بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کا واسطہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں بھی اتنا جرمانہ دینا پڑ جائے، تو خیر پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ بنو نذیر ایک یہ غزوہ موتا ایک بڑا غزوہ گزرا ہے، اس میں مسلمانوں پہ بڑی زیادتی ہوئی، 70 کے قریب لوگوں کو لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ جب لے کے گئے تو غزوہ بیر معونہ تھا غالباً، یہ موتا نہیں بیر معونہ تھا غالباً، نام سے یاد نہیں آ رہا اس کا، تو وہاں پہ مسلمان 70 کے قریب علماء جو حفاظ تھے صحابہ کو ان کو لے کے گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ لوگ نے
ہم ان سے دین سیکھیں گے، اور وہاں لے جا کے ان کو غداری کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ اس طرح کا مسلمانوں کا ظلم ہوا، تو ان میں سے ایک صاحب بچ گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کو 2 کافر ملے، انہوں نے کہا 2 کو تو یہیں پہ قتل کر دوں نا، میں باقیوں کا بدلہ تو نہیں لے سکتا، ان 2 کو تو یہیں پہ قتل کر دوں۔ جب 2 کو قتل کر دیا، لیکن بعد میں پتہ لگا یہ تو ان لوگوں میں سے تھے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا، یہ جن 2 کو قتل کیا تھا یہ اس قبیلے سے نہیں تھے، یہ دوسرے قبیلے سے تھے کافر ہی، لیکن ان سے تو مسلمانوں کا معاہدہ تھا، تو اب اس صورت میں دیت آ گئی تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر سے ملاقات کے لیے گئے، اس بات کا مشورہ کرنے کے لیے کہ بھئی اب دیت ہمارے اوپر آ رہی ہے، تو چونکہ ہم نے آپس میں پہلے معاہدہ کیا ہے کہ اگر دیت کسی ایک کے اوپر آتی ہے تو دوسرا اس میں اس کی مدد کرے گا، اپنا حصہ ڈالے گا، جو بھی اس کا پورشن بنتا ہوگا۔ تو یہ مشورہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے بنو نذیر کے پاس، تو انہوں نے پہلے سے ایک پلاٹ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے پلان کیا بنایا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور نیچے مشاورت ہو رہی ہوگی، تو انہوں نے پہلے سے چھت کے اوپر 2 بندے بٹھا دیے، 2 زیادہ بندے جتنے بھی تھے ان کو پہلے سے وہاں پہ رکھ لیا کہ تم نے اوپر چٹان گرا دینی ہے، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چٹان گرا دینی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے نہیں تو آگے مسئلہ بھی کوئی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے یہ جب پلان بنایا نا، تو اسی وقت انہی یہودیوں میں سے ایک نے ان سے کہا بھی کہ دیکھو ایسے نہ کرو، اس کا رب اس کو بتا دے گا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا علم تھا، پورا علم تھا، ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو ایک نے ان کو کہا بھی کہ ایسے نہ کرو۔ بہرحال انہوں نے یہ تدبیر کی، اور جب وہ تدبیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہودی جو بنو نذیر کے وہ یہ آپ کے بارے میں پلان کر کے بیٹھے ہیں، اوپر چٹان ہے آپ کے اوپر پھینکیں گے اور آپ کو شہید کرنے کی انہوں نے تدبیر بنائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے وہاں پہ، تو آپ وہاں سے اس طریقے سے اٹھے جیسے آپ کو کوئی ضروری کام ہے۔ اس کا مطلب ہے تدبیر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سیدھے کھڑے ہو کے تھے، تم نے یہ پلان بنایا تھا نا، ایسے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اختیار کی۔ آپ اس طریقے سے اٹھے جیسے کوئی ضروری کام ہے، اور اٹھ کے وہاں سے نکل آئے۔ اب یہودی انتظار کرے، ظاہر مشورے سے اٹھ کے گئے تھے بیچ سے، اب انتظار کریں واپس آئیں گے، لیکن اب ان کو بھی کھٹکا لگ گیا کہ شاید پتہ لگ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا۔ اب صحابہ بھی جب اٹھ کے چلے گئے، اب جب مدینہ آئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مشورے کے لیے نہیں گئے، بلکہ آپ صحابہ کا لشکر لے کے بنو نذیر پہنچ گئے۔ جب بنو نذیر کے پاس پہنچے تو اب بنو نذیر کے پاس جب آئے تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اپنے قلعے کے اندر بند کر دیا، اور ان یہودی جو تھے نا وہ پہلے قلعوں کا رواج زیادہ تھا، وہ تو ابھی تک چلتا رہا قریب کے عرصے تک، تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا، اور قلعہ ایک بہت بڑی جگہ ہوتی تھی، تو اس میں ان کے اندر راشن وغیرہ سارا ہوتا تھا انتظام کچھ عرصہ گزارا کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا، آخر کار کتنا عرصہ اندر رہ سکتے، زیادہ تو نہیں رہ سکے، آخر میں وہ نکل آئے باہر، انہوں نے کہا اچھا ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، صلح کر لیں، ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا معافی تو کوئی نہیں ہے، البتہ وہی کام جو بنو قینقاع کے ساتھ کیا تھا وہی تمہیں بھی آفر مل سکتی ہے، تم لوگ بھی سارے یہاں سے نکل جاؤ، مدینہ میں تم نہیں رہ سکتے، اور جو کچھ اپنا سامان لے کے جا سکتے وہ سب بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور سورہ حشر کی آیت ہے نا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کی جو چوکھاٹیں ہوتی نا، اسی دروازوں کی، ان کو بھی اکھاڑ کے جو کچھ وہ اپنے اونٹ پہ ڈال سکتے تھے نا، وہ کوئی ڈال کے وہاں سے نکل گئے۔ پھر کچھ خیبر میں آباد ہو گئے، کچھ خیبر سے بھی آگے نکل کے شام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ تو بنو نذیر کا قصہ ختم ہو گیا۔ تیسرا بڑا قبیلہ جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا وہاں پہ، بنو قریظہ، انہوں نے بڑی عجیب و غریب حرکت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق، غزوہ احزاب بھی جسے کہتے ہیں، جب وہ چل رہا تھا، اب اس میں مسلمانوں کی حالت بہت مشکل تھی۔ مشکل اس لیے تھی کہ ایک قسم کا مسلمانوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا تھا اندر، اب اسباب بھی کم ہیں، بند ہوئے میں اندر، کھانے پینے کا پورا انتظام نہیں، کتنا عرصہ اندر رہ سکیں گے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا تھا۔ نکلنے کے راستے بہت ہی محدود تھے، تو اس لیے کوئی نکل نہیں سکتا تھا باہر، کیونکہ دونوں طرف سے پہرے ہوتے تھے، اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے تھے راستے میں۔ اب یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے، لیکن انہوں نے کافروں کے ساتھ جو مشرکین مکہ تھے ان سے معاہدہ کر لیا، بنو قریظہ جو تھے انہوں نے معاہدہ کر لیا ان سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اندرون خانہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پتہ تو لگی، لیکن اس جنگ میں پھر ہوا یہ کہ ایک صحابی تو ان کا نام تھا ابو نعیم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ان کا اتفاق ختم کرا دیتا ہوں، بنو قریظہ اور جو مشرکین مکہ کے درمیان جو اتفاق چل رہا ہے میں ان کا اتفاق توڑ دیتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ کیا جنگ میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ تو آپ نے کہا الحرب خدع، جنگ ہے ہی دھوکے کا نام، جنگ
ہے ہی دھوکے کا نام. کہنے کا مطلب ہے کہ جنگ میں تدبیریں چل رہی ہوتی ہیں, آپ دکھا کچھ رہے ہوتے ہو, یہ دکھاتے ہو کہ میں یہاں سے جاؤں گا, لیکن آپ آتے یہاں سے, تو جنگ میں تو یہ تدبیریں چلتی رہتی ہیں. تو آپ نے کہا الحرب خدع, جاؤ جو کر سکتے کرو. تو ابو نعیم جو تھے نا, یہ پہلے یہودیوں کے پاس گئے, بنو قریظہ کے پاس, اور ان سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ تو مشرکین مکہ ہیں, تھوڑے دن یہاں پہ ہیں, اس کے بعد یہ چلے جائیں گے واپس, اور پھر تمہارا جو سامنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا. تم جانتے ہو میں تم سب کا بڑا خیر خواہ ہوں, تو میری مانو, ایسا کرو کہ جو مشرکین مکہ ہیں نا, ان سے کہو کہ کم از کم ہمارے اپنے 50 بندے دو, 50 یا 10 آدمی روایت میں آتے ہیں, اتنے بندے ہمارے پاس رکھواؤ, پھر ہم آپس میں ایک ساتھ چل سکتے ہیں, ورنہ ہم ایک ساتھ نہیں چلیں گے. تو ان کا ابو نعیم کی بات تو درست ہے کہ مشرکین مکہ تو تھوڑے عرصے بعد چلے جائیں گے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہ ہوئی تو پھر آخر میں ہم اور وہ رہ جائیں گے, مسئلہ تو ہمارے لیے بنے گا, ان کا کیا مسئلہ ہے. تو ابو نعیم نے ان کو یہ بات کی, وہ نے کہا یہ بات تو ابو نعیم کی بالکل درست ہے. پھر ابو نعیم یہ کہہ کے پھر دوسرے راستے سے مشرکین مکہ کے پاس چلے گئے, اور جب وہاں گئے تو وہاں بھی ان سے بھی جا کے اچھے طریقے کی جاسوسی کر رہے تھے نا, یہ جاسوس تھے, تو وہاں ان سے بھی اچھے طریقے سے ملے, اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں, اندر کی بات, اگر تم مانو میں تمہارا بڑا خیر خواہ, دیکھ لینا ہوگا ایسے ہی. انہوں نے کیا ہوگا, کہا اصل میں یہ جو یہودی ہے نا بنو قریظہ والے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گٹھ جوڑ کر لی ہے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گٹھ جوڑ کر لی ہے, اور یہ تم سے بندے مانگیں گے, اور تمہارے بندے لے کے ان کے حوالے کر دیں گے. جو 50 بندے تم سے مانگیں گے سرداروں کو, اور پکڑ کے ان کے حوالے کر دیں گے, تم دیکھ لینا. اب یہی ہوا, تھوڑی دیر بعد بنو قریظہ والے پہنچ گئے, اور آ کے اس بات کے اوپر مذاکرات شروع ہو گئے کہ بھئی ہمارے پاس کم از کم 50 بندے یا 10 بندے, پر عدد یاد نہیں ہے, کہ وہ بندے ہمارے پاس رکھواؤ, تم تو چلے جاؤ گے کل کو. تب ان کا ابو نعیم تو بالکل سچ کہہ رہے تھے, کوئی بندے بھی لینے کے لیے آ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپس میں یہ گٹھ جوڑ کر کے آئے, اور ہمارے بندے ادھر حوالے کر دیں گے. ان کا ہم تو بندے نہیں دیتے. ادھر سے انہوں نے بھی کہا اچھا دیکھو بندے بھی ہمیں نہیں دے, تو ابو نعیم سچ کہہ رہے تھے, یہ بندے ہمیں نہیں دے رہے, یہ چھوڑ کے ہمیں چلے جائیں گے آخر, پھر ہم ہی پھنسیں گے. تو یہ کر کے ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے درمیان کا جو اتفاق تھا وہ ختم کرا دیا, اور پھر آخر میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی, مشرکین مکہ چلے گئے. اب بنو قریظہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنا سارا اسلحہ اتارا, تو جبرائیل علیہ السلام آئے, کہا یا رسول اللہ آپ نے اسلحہ اتار دیے؟ کہاں اتار دیے. کہ فرشتوں نے تو ابھی تک نہیں اتارا. کہ کیا حکم ہے؟ کہ بنو قریظہ کی طرف جائیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ نکل کے گئے. جب بنو قریظہ پہنچے, تو اب پہنچنے کے بعد وہی جو یہودیوں کی ٹیکٹکس تھی, اندر گھس گئے اپنے قلعے کے, اور قلعے کے اندر گھس کے باہر دیواریں بند کر, دروازے بند کر دیے. اب مسلمانوں نے غالباً 20 کے 25 دن, کافی دنوں ان کا محاصرہ کیا. اب محاصرہ کر رہے, وہ نکل نہیں رہے, آخر میں تھک گئے. جب باہر نکل کے آئے, بلکہ باہر نکلنے سے پہلے ایک تو بڑے واقعات ہوئے. ایک واقعہ اس میں یہ ہوا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم کیا کریں, تو اندر سے ان کا ایک کعب ابن اسد نام تھا غالباً, یہودی نے, اس نے کہا یار 3 باتیں, ان 3 میں سے ایک مان لو, وہ کر لو. ان کا کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم سب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور سچے رسول ہے, ایمان لے آؤ, بات ہی ختم. ہوگا نہیں, اپنا دین نہیں چھوڑیں گے. کہ دوسری بات پھر یہ ہے کہ اپنے جو تمہارے جو بچے اور جو عورتیں ہیں نا, ان سب کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دو, اور اس کے بعد پھر لڑنے چلے جائے, تمہیں پیچھے فکر ہی کوئی نہیں ہے. اب اگر تو ہار گئے تو کوئی نہیں کام, نہ ہم تو ویسے بیوی بچے پہلے ہی مر چکے, تو ہمیں کیا پریشانی پیچھے کی. اور اگر جیت گئے تو عورتیں اور مل جائیں گی, آگے دوبارہ خاندان بن جائے گا, پھر دوبارہ زندگی شروع ہو جائے گی. اور کہنے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اگر بیوی بچے رہے تو زندگی کا مزہ ہی کیا رہے گا. تو اب یہ باتیں اس نے کی, لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی. آخر میں انہوں نے کہا اچھا, ابو لبابہ ایک صحابی تھے, ابو لبابہ منذری غالباً نام تھا ان کا پورا. تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ابو لبابہ جاؤ, دیکھو کیا تم سے مشورہ کرتے ہیں. تو جب ابو لبابہ اندر چلے گئے, جب اندر گئے تو اب وہ اندر گئے تو سارے بچے بھی جمع ہو گئے, عورتیں بھی جمع ہو گئی. اب وہ بچے عورتیں تو سارے انسان تو انسان ہی ہوتا ہے نا, وہ بچے رو رہے ہیں اور عورتیں پریشان ہیں, یہ کیا بنے گا ہمارا. تو انہوں نے آ کے کہا ابو لبابہ بتاؤ ہم کیا کریں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ہیں وہ مان لیں ہم. ان کا مان لو, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اشارہ بھی کر دیا, یوں گردن کی طرف اشارہ کیا کہ گردن جائے گی تم سب کی گردن جائے گی. لیکن جب انہوں نے یہ کہہ تو دیا اس وقت, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ماحول تھا اس ماحول سے متاثر ہو کے انہوں نے اشارہ تو کر دیا گردن تم سب کی جائے گی. تو لیکن جب باہر وہاں سے نکلے تو فوراً ان کو وہ کہ یار میں نے یہ کیا کر دی ہے, میں تو اللہ اس کے رسول کا حکم تھا اور میں نے اشارہ کر کے آگے وہاں پہ گردن جائے گی تم سب کی. تو وہ اس پشیمانی میں وہاں سے بھاگ گئے, چلے گئے مسجد نبوی آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں ایک ستون ہے ریاض الجنہ, اس پہ لکھا ہوا استوانۃ ابی لبابہ, ابو لبابہ کا ستون. اس ستون پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا
اور کہا کہ جب تک اللہ کے رسول اللہ کے نبی خود آ کے مجھے نہیں کھولیں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے، تب تک میں نہیں یہاں سے اٹھوں گا. اپنے آپ کو خود ہی باندھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ نے کہا اس کو چاہیے تھا سیدھا میرے پاس آ جاتا، میں اللہ سے استغفار کرتا، لیکن اب چونکہ اس نے جا کے خود اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا تب تک میں نہیں کھول سکتا اب جا کے. تو ایسا ہی ہوا 4 5 6 دن وہ اسی طرح رہے، صرف قضاء حاجت کے لیے نماز کے لیے آتے تھے، کھاتے پیتے کچھ بھی نہیں تھے. تقریباً 6 دن اس طرح گزارے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ قبول ہوئی. اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو خوشخبری دی، کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر، نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنے ہاتھ سے مجھے کھولیں گے تو نکلوں گا، ورنہ نہیں نکلوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی، آپ دیکھیں ریاض الجنہ کے اندر ستون ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے استوانۃ ابی لبابہ. تو ایک یہ اس میں قصہ تھا. دوسرا قصہ اس میں یہ ہوا کہ جب وہ نیچے آئے نا، اب آسان بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ فیصلہ کراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم طبیعت کے تھے، جو پہلے 2 کے ساتھ فیصلے کیے تھے شاید ان کا جرم اگرچہ زیادہ تھا، جرم اس لیے زیادہ تھا کہ یہ پہلے بغاوت کر چکے تھے. انہوں نے باقاعدہ بغاوت کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی پوری تدبیر کر چکے تھے، اپنی طرف سے پوری پلاننگ کر لی تھی، تو جرم ان کا بڑا تھا. لیکن شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تو آپ نے یہی کہا تھا بھائی نکل جاؤ مدینہ سے، نہیں رہ سکتے یہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو، تمہارے درمیان تمہارا ہی بندہ فیصلہ کر لے. کہا ہاں ٹھیک ہے. کہا بلاؤ سعد ابن معاذ کو. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اس وقت نا وہ خندق میں ان کو تیر لگا تھا ایک بڑا سخت، اسی میں وہ شہید بھی ہو گئے تھے بعد میں. ان کو لے کر آئے، کہا کہ ہاں سعد دیکھو تمہارے یہ فیصلے کے اوپر راضی ہیں، جو تم فیصلہ کرو گے یہ اس کے اوپر خوش ہے، کیا فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے جتنے جنگ کے قابل مرد ہیں وہ سارے قتل کیے جائیں، کوئی زندہ نہیں چھوڑا جائے، اور جو ان کی عورتیں ان کو قیدی بنا لیا جائے، اور ظاہرہ اور جو ان کا مال ہے وہ مسلمانوں کے درمیان غنیمت بنا کے تقسیم کر دیا جائے. انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ تورات کے عین مطابق تھا، یعنی تورات جو یہودیوں کا مذہب تھا، یہودیوں کی کتاب تھی، عین اس کے مطابق یہ فیصلہ تھا جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ کیا. یہ فیصلہ ہوا تو نتیجہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو. ایک ایک کر کے کسانوں کی گردنیں ماری گئیں، اور ان کا جتنا مال تھا وہ مسلمانوں نے، یعنی مسلمانوں کے پاس مالی غنیمت کے طور پہ آ گیا. تو بنو قریظہ کا خاتمہ یہاں پر ہو گیا. اب جو چوتھا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا وہ یہ تھا خیبر کی جنگ، غزوہ خیبر. اب آپ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف اور صرف جو ہے دفاعی جہاد ہے، اقدامی جہاد نہیں ہے، یعنی جب آپ کے اوپر دشمن حملہ کر دے تو آپ دفاع کر سکتے ہیں، خود حملہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات سیرت کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور جو دین ہے اس کے بھی خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. موقع محل کی مناسبت سے کہیں پہ ڈیفینسو موڈ پہ تھے، آپ دفاعی جہاد کر رہے تھے، اور کہیں پہ آپ اٹیک کرتے تھے، خود جا کے حملہ بھی کیا کرتے تھے. دونوں طرح کے جہاد چلتے تھے. تو اب یہاں پہ جو خیبر کے موقع پہ کیا ہوا، خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چلو خیبر، کیونکہ یہودی سارے یہاں سے نکل کے خیبر میں جمع ہو گئے تھے. اب جب خیبر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح خیبر پہنچ گئے، تو اپنا ہر جگہ کا ہر وقت کے اعتبار سے سچویشن تبدیل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ تو بہت نرم طبیعت کے تھے، تواضع تھی، کوئی بڑائی کا جملہ اپنے منہ سے نہیں نکلتا تھا، اس طرح کی طبیعت تھی. لیکن اب جنگ کے موقع پہ تواضع تو نہیں چلتی ہے، وہاں پہ تو للکارا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے نا، تو صبح ان کے جو کسان تھے، کیونکہ خیبر جو تھا نا یہ باغ اور اس طرح کا علاقہ ہے، یہاں پہ زرخیز علاقہ ہے، ذرا یہ کھانے پینے کی چیزیں بہت ہوتی ہیں. تو وہ یہودی وہاں سے کسان باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلو کہ واہ محمد یا صباحا، یعنی یہ اعلان تک ہے محمد آگے بھاگو، محمد آگے بھاگو. تو جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، کہ اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا، خیبر برباد ہو گیا. اور ہم جب کسی قوم کے صحن میں اتر جاتے ہیں تو پھر ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. یعنی یہ بھی تکبرانہ جملہ ہے نا اصل میں، کہ ہم جب آ جاتے ہیں، لیکن وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ تواضع نہیں کر سکتے. اب بارڈر کے اوپر کھڑو کہ ہمارے جو پریڈ وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ اب تواضع نہیں کر سکتے. وہاں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت لگی ہے امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ جی وہ تو اتنے بن ٹھن کے پھرتے ہیں اور جناب کپڑے بھی ایسے پہنتے ہیں اور اس طریقے سے پھر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اب ظاہر ہے مسلمانوں کا جو والی ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، اس کی حالت تو بہت متواضع ہوتی ہے، تو پیشی ہوگی ہاں بھائی ایسا کیوں کرتے ہو. کہ امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ ہم بارڈر کے علاقے کے اوپر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے سامنے ہر وقت کافر ہوتے ہیں. اگر وہاں تواضع انکساری کر کے ان کے سامنے پھریں گے وہ تو ہمیں کمزور سمجھیں گے.
تو اس چکر میں ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور ذرا بن ٹھن کے رہتے ہیں تاکہ ہمیں کہیں وہ کمزور نہ سمجھ لیں. تو اب یہاں پہ یہ موقع ایسا تھا، اس دن غزوہ حنین کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ آپ نے کیا کہا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اللہ کا جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بھاگوں گا نہیں یہاں سے. تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بھاگوں گا نہیں یہاں سے، تو نسبی جملہ ہے. لیکن لیکن وہ موقع ایسا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا جملہ. اب خیبر کے جب محاصرہ ہوا نا تو اب مسلمانوں نے باہر سے گھیر لیا سارا، وہ اندر بند ہو گئے قلعے کی. خیبر کا قلعہ بھی بڑا قلعہ تھا. تو بس یہی پہ بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو اب اندر کا جو خیبر کی حالت یہ تھی کہ باہر باغات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی ایسے تو باہر نہیں نکلیں گے، تو آگ لگا دو ان کے باغوں کو آگ لگاؤ، درخت کاٹو. تو یہودیوں نے وہاں سے آوازیں لگانا شروع کر دی، یہ کیا کر رہے ہو، درخت کاٹ رہے ہو، ان کا کیا قصور ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس قرآن میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، کہ تم نے جو کچھ بھی کاٹا یا جس کو بھی چھوڑو اللہ کی اجازت سے تھا، اللہ کا حکم یہی تو اس وقت کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹو تاکہ ان کو تکلیف پہنچے، باہر نکلیں. خیر بڑا عرصہ بڑا لمبا محاصرہ چلتا رہا. اسی میں پھر آخر میں آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا مشہور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا قلعہ، فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، لگے ہوئے تھے. آخر میں آپ نے کہا کہ میں کل ایسے بندے کو بلاؤں گا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو میں جھنڈا دوں گا اور اس کے ہاتھ پہ قلعہ فتح ہو جائے گا. اب رات ساری گزری بیچ میں، تو صحابہ سارے منتظر تھے کہ کس کو بلایا جائے گا، شاید میری قسمت میں اسے میری قسمت. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، آنکھیں دکھ رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب لگائے آنکھوں پہ، آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا، ان کو جھنڈا دیا، ان سے کہا جاؤ خیبر کو فتح کرو. اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. علی ایک بندے کو تمہاری وجہ سے اگر ہدایت مل گئی نا تو 100 اونٹوں تمہارے لیے اس پاس سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے. مسلمانوں کو ہمیشہ جاتے تھے پہلے دعوت دیتے تھے، بھائی مسلمان ہو جاؤ. وہ کہتے تھے نہیں مسلمان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہوتے، جزیہ دے دو ہمیں. جزیہ دو گے تو 2 کام ہوں گے. ایک کام یہ ہوگا کہ ظاہر ہے پھر ہمارے ماتحت ہی رہو گے، تمہاری حفاظت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن ہاں ہماری آمد و رفت ہوگی بیچ میں، جب ہم آئیں گے جائیں گے تو ہماری معاشرت دیکھ کے خود بخود ہی صحیح بات ہے ان کے اندر پیدا ہونا شروع. ہاں اس کے لیے بھی راضی نہیں ہو تو پھر یہ تلوار ہے ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. پھر حملہ کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہ وہی وقت ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، جس کو 70 لوگ اٹھایا کھولا کرتے تھے اس دروازے کو. لیکن وہ جلال کی جو کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، آج بھی ایسے ہی کبھی کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں کر جاتا ہے، وہ کر نہیں سکتا ویسے کام، لیکن وہ یا کوئی ایسی کیفیت کوئی جذبہ اس کے اندر آیا ہوتا ہے تو وہ کر جاتے ہیں. جو جم جاتے ہیں لوگ ان سے پوچھ رہے جم جاتے جاتے وہ اکثر یہ ایک نا وہ بڑی سائنس بتاتے ہیں اس کی، جو آوازیں کانوں میں ہم سنتے رہتے ہیں صرف اس وجہ سے سنتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہی نہ لگے، اس جذبے میں آ کے ہم کام کر جائیں. تو انسان کے اوپر کیفیات آتی ہیں. تو جیسے وہ شر کی کیفیت ہے نا، کان میں گانے سن کے کام کرتا ہے، شر کی کیفیت ہے، تو خیر کی کیفیات بھی ہوتی ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کے اوپر اس وقت خیر کی کیفیت غالب تھی، خیر کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا. بعد میں خود بھی نہیں اٹھ رہا تھا لیکن اس وقت کیفیت تھی. تو خیبر فتح ہو گیا. جب خیبر فتح ہوا تو اب یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا. اب یہودیوں نے کہا کہ اب اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مردوں کو قتل کرتے ہیں کیونکہ جنگ ہوئی ہے باقاعدہ، کوئی صلح تو نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک معاہدہ کیا، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہنا چاہتے ہو یہیں پہ رہو، تم یہیں پہ رہو. اس کے پیچھے ایک حکمت تھی، سیاست تھی پراپر ایک، یعنی سیاست جو ہے نا وہ دین کا ایک حصہ. یعنی وہ سیاست کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ہم لوگ اتنے زیادہ تو ہیں نہیں، ان کو نکال دیا یہاں سے. اب خیبر کے اندر اتنے بندے ہم لا سکتے ہیں کہ ہمارے تو مدینہ کی آبادی بھی تھوڑی ہے، خیبر میں بندے آئیں گے تو خیبر کو آباد کرنا، وہاں پہ پہلے سے باغات لگے ہوئے ہیں، ان کو آگے لے کے چلنا، ان سے آپ کو پھل بھی سارے کے سارے صحیح طریقے سے ملتے رہیں، یہ بس کی بات نہیں تھی اس وقت، آسان کام نہیں تھا. تو آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہو، کام تم کرو، جب تک ہم جائیں گے تب تک یہ معاہدہ چلے گا. تم کام کرو، جو ہمیں سے زمین سے پھل ملے گا تو اس کو ہم آپس میں ایک ایوریج تقسیم، ایک پرسنٹیج طے ہوگی آپس میں، تو اتنا ہمیں ملے گا اور اتنا تمہیں ملے گا. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ طے کر دیا. لیکن ہاں اس میں حفاظتی انتظامات اپنے سارے کے سارے موجود تھے. اسی لیے نا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ قصہ سناتے ہیں اکثر کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو تو چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا گھر میں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے. خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینیں تھیں،
خیبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پیسے آتے تھے، یعنی جو بھی مال آتا تھا چاہے وہ پھلوں کی شکل میں جس مرضی شکل میں ہو، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خرچ بھی دیا کرتے تھے، پورے پورے سال کا خرچ دیا کرتے تھے۔ امہات المومنین کے جو آپ ہم قصے پڑھتے ہیں نا کہ جی سب کچھ تقسیم کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں، اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے نہیں دیتے تھے انہیں، یہ نہیں تھا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو ان کا پورا خرچہ دیا کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آگے خود اتنے کھلے دل کی مالکہ تھی کہ وہ کچھ رکھتی نہیں تھی اپنے پاس، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھا نہیں کرتے تھے، کچھ خرچ کر دیا، لیکن غریب فقیر تھے، وہ اختیاری فقر تھا، وہ اختیاری تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیوں کرتے تھے، دونوں طرح کی زندگیاں کیوں گزارتے تھے؟ نمونہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسن ہے، اور ظاہر ہے ساری امت ایک جیسی تو نہیں ہے، امت میں تو متوازن طریقے سے ہر کسی کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی زندگی گزار کے دیکھیں، مالدار تھے، غریب نہیں تھے، زمینیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ فقر اختیاری تھا، فقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا۔ تو پھر خیبر میں یہودی پھر وہیں پہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی وہ وہیں پہ تھے یہودی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر آگے پھر انہوں نے پھر یہودیوں کو وہاں سے نکالا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آگے پھر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ تو وقت ہو گیا، کافی ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر اس سے آگے اللہ رب العزت چاہا تو کل انشاءاللہ، لیکن اس سے آگے بہت دلچسپ ہے، اس سے آگے کیونکہ باقاعدہ اب ایک کیونکہ مسلمان ریاست بن چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی ہے، اس وقت کے سیاسی حالات ہیں، پھر بیت المقدس میں مقابلہ کن لوگوں سے ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس پھر نکل گئی تھی دوبارہ، پھر دوبارہ ان کے پاس کن سے لی تھی، کیسے لی تھی، پھر دوبارہ ہاتھ میں کیسے، آگے بہت دلچسپ اس کی ایک پوری داستان ہے۔ اور پھر یہودی اس پورے ٹائم کے اندر خاموش تماشائی نہیں رہتے ہو، وہ مسلسل اپنی سازشیں کرتے رہتے، یہاں تک کہ عملی طور پہ ایک طرح سے ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکل ہی گیا۔ چلے جی، اس بارے میں کوئی سوال ہے ابھی تک؟ جو یہ ہم پڑھ کے رہے ہیں، ویسے ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ رہے تھے، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے پڑھتے یہاں پہ اس وجہ سے آگے کہ ہم نے کہا بنی اسرائیل تھے کون، ہم یوسف علیہ السلام کے جو سارا خاندان تو بنی اسرائیل تھا، تو بنی اسرائیل کی تاریخ کیا تھی؟ یہود چونکہ بنی اسرائیل سے تھے اور آج تک یہود موجود ہیں، اور یہود کا چونکہ بیت المقدس سے ایک چولی دامن کا ساتھ رہا ہے شروع سے، تو اس وجہ سے پھر اس پوری تاریخ کو بیان کرنے کا موقع ملا۔ جو اس میں نا ایک ہوتی صلح اور ایک ہوتی دیت۔ صلح ہوتا ہے کہ ایک یعنی قصاص ہے، اصل قصاص تھا، لیکن انہوں نے کہا ہم قصاص نہیں لیتے، ان کا ٹھیک ہے، پھر ان کا دیت ہے۔ اب دیت کی اماؤنٹ تو زیادہ ہے، لیکن اگر آپس میں وہ کسی تھوڑی اماؤنٹ پہ صلح کر لیا تو کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ دیت شریعت نے مقرر کی ہے، البتہ صلح کم پہ کرنا چاہیں تو کر، لیکن جو سرکاری فیصلہ ہوتا ہے نا وہ دیت کے اوپر ہوتا ہے، معاف بھی کر سکتے ہیں، معاف کرنے کے فضائل بھی ہیں۔ ٹھیک، سلام، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔